السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین سامعین، آپ تمام ہی کا ہمارے اس چینل اسلامک ایجوکیشن گائیڈنس میں استقبال ہے، خوش آمدید ہے۔ آج کی ویڈیو میں اور آج کے سبق میں ہم تختی نمبر 22 میم ساکن کے قاعدے اس سبق کو پڑھیں گے اور سمجھیں گے کہ کیا ہے میم ساکن کے قاعدے اور کس طریقے سے ان قاعدوں کو پڑھا جاتا اور کس طریقے سے ان قاعدوں کو سمجھ کر قرآن مجید کی تلاوت کو کی جاتی۔ تمام چیزیں آج کی ویڈیو میں سمجھیں گے، تو ویڈیو کے آخر تک ہمارے ساتھ بنے رہیے۔ اور جو حضرات ہمارے اس چینل پر نئے ہیں ان سے درخواست ہے کہ ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور دبائیے تاکہ ہر سبق آپ تک پہنچے، کوئی سبق آپ سے نہ چھوٹے۔ چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں، آج کے سبق کو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تختی نمبر 22 میم ساکن کے قاعدے۔ محترم ناظرین، تختی نمبر 22 کا جو ٹاپک ہے اور نام ہے وہ میم ساکن کے قاعدے ہیں، یعنی کہ میم ساکن میم پر جزم ہو تو اس کے قاعدے ہیں۔ کل اس کے 3 قاعدے ہیں۔ نمبر 1 ادغام شفوی، نمبر 2 اخفاء شفوی، نمبر 3 اظہار شفوی۔ نمبر 1 جو ہے ادغام شفوی، یہ قاعدہ یہ ایسا ہے کہ میم ساکن کے بعد میم آئے تو میم کو میم سے ملا کر غنّے کے ساتھ پڑھا جائے گا۔ یہ میم ساکن کا قاعدہ نمبر 1 ہے۔ اس کا یعنی کیسا ہے کہ میم ساکن کے بعد یعنی میم پر جزم ہو، اس کے بعد پھر میم آئے تو میم کو میم سے ملا کر غنّے کے ساتھ پڑھا جائے گا۔ قاعدہ نمبر 2 اخفاء شفوی، میم ساکن کے بعد با آئے، میم ساکن یعنی وہ میم جس پر جزم ہو اس کے بعد با آئے تو غنّے کے ساتھ اخفاء ہوگا۔ غنّہ بھی کرنا ہے اور اخفاء کرنا ہے۔ نمبر 3 قاعدہ ہے اظہار شفوی، میم ساکن کے بعد با اور میم، یعنی یہاں پر میم ساکن کے بعد میم ہے اور قاعدہ نمبر 2 میں میم ساکن کے بعد با ہے۔ تو قاعدہ نمبر 3 میں کیا ہے، میم ساکن کے بعد با بھی نہیں اور میم بھی نہیں، اس کے علاوہ بالخصوص واو یا فا آئے تو میم کو ظاہر کر کے پڑھنا چاہیے، جیسے اردو میں ہم تم کی میم۔ قاعدہ نمبر 1 میں میم ساکن کے بعد میم ہو تو میم کو میم سے ملا کر غنّہ اور اخفاء کے ساتھ پڑھیں گے۔ قاعدہ نمبر 2 اخفاء شفوی، میم ساکن کے بعد با ہو، با آئے تو غنّے کے ساتھ اخفاء ہوگا۔ قاعدہ نمبر 3 اظہار شفوی، میم ساکن کے بعد با اور میم کے علاوہ نہ با ہو نہ میم ہو، اس کے علاوہ کوئی بھی حرف، خاص طور سے جو حروف آتے وہ واو یا فا آتا تو میم کو ظاہر کر کے پڑھنا چاہیے، نہ گنہ ہوگا نہ اس میں اخفاء ہوگا، میم کو ظاہر کریں گے، جیسے ہم اردو زبان میں ہم تم کہتے ہیں۔ چلیے نیچے دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم جس قاعدے کو سمجھیں گے قرآن مجید کے جملوں کے مثالوں کے ساتھ وہ ادغام شفوی ہے، یعنی یہ پہلا قاعدہ۔ اب یہاں پر دیکھیے الیکم مرسلون، اب یہاں پر دیکھیے ناظرین، یہ میم ساکن ہے اور میم ساکن کے بعد اور میم ہے۔ پہلے ہم جو کو سمجھ لیتے ہیں۔ حمزہ زیر ای، لام یا زبر لئی، الی، کاف میم پیش کم، الیکم، میم را پیش مر، الیکم مر، سین زبر س، الیکم مرس، لام واو پیش لون، یہاں پر وقف ہوگا، الیکم مرسلون۔ اب یہاں پر دیکھیے ادغام شفوی ہوگا، اس لیے کہ میم ساکن کے بعد میم ہے تو غنّے کے ساتھ میم کو پڑھا جائے گا۔ آگے دیکھیے لہم ما یشاءون، لام زبر ل، ہا میم پیش ہم، لہم، میم الف زبر ما، لہم ما، یا زبر ی، لہم ما ی، شین الف مد زبر شا، لہم ما یشاء، حمزہ واو نون پیش اون، لہم ما یشاءون۔ یہاں پر ادغام شفوی ہوگا، میم کو غنّے کے ساتھ پڑھیں گے۔ فی قلوبہم مرض، فا یا زیر فی، ق
قاف پیش قو، فی قو، لام واو پیش لو، فی قلو، با زیر بی، فی قلوبی، ہا میم زیر ہم، فی قلوبہم، میم زبر م، فی قلوبہم، را زوا زبر رز، فی قلوبہم مرض. یہاں پر ادغام شفوی ہوگا کیونکہ میم ساکن کے بعد میم ہے. فہم معرضون، فا زبر ف، یہاں پر پیش ہے تو یہ پرنٹ کی غلطی ہے، میم ہا پر پیش ہے، ہا میم پیش ہم، فہم میم عین پیش مع، فہم را زیر ری، فہم معرض، ضاد واو نون پیش ظون، فہم معرضون. یہاں پر ادغام شفوی ہوگا. اب اس کے بعد نیچے اخفاء شفوی ہے، میم ساکن کا قاعدہ نمبر 2، تو اس کو ہم سمجھتے ہیں. اخفاء شفوی، اخفاء شفوی کا قاعدہ یہ ہے کہ میم ساکن کے بعد با آئے تو غنہ کے ساتھ اخفاء ہوگا. اب یہاں پر دیکھیے، ان ربہم بہم، حمزہ نون زیر ان، نون زبر ن، ان، را با زبر رب، ان رب زبر ب، ان رب، ہا میم پیش ہم، ان ربہم، با زیر بی، ان ربہم بی، ہا میم زیر ہم، ان ربہم بہم. اب یہاں پر میم ساکن ہے، میم ساکن کے بعد با ہے تو اخفاء شفوی ہوگا، غنہ اور اخفاء کے ساتھ پڑھیں گے یہاں پر. جیسے ان ربہم بہم، ترمیہم بحجارہ، تا را زبر تر، میم یا زیر می، ترمی، ہا میم زیر ہم، ترمیہم، با زیر بی، ترمیہم بی، حا زیر حی، ترمیہم بحی، جیم الف زبر جا، ترمیہم بحجارہ، را ہا زبر رہ، ترمیہم بحجارہ. اب یہاں پر میم ساکن ہے، میم ساکن کے بعد با ہے تو اخفاء شفوی ہوگا، غنہ اور اخفاء کے ساتھ پڑھیں گے. جیسے ترمیہم بحجارہ، وما ہم بمؤمنین، واو زبر و، میم الف زبر ما، وما، ہا میم پیش ہم، وما ہم، با زیر بی، وما ہم بی، میم حمزہ پیش مؤ، وما ہم بمؤ، میم زیر می، وما ہم بمؤمن، نون یا نون زیر نین، وما ہم بمؤمنین. اب یہاں پر اخفاء شفوی ہوگا اس لیے کہ میم ساکن کے بعد با ہے تو غنہ اور اخفاء کے ساتھ پڑھیں گے. جیسے وما ہم بمؤمنین، فبشرہم بعذاب، فا زبر ف، با شین زبر بش، فبش، شین را زیر شر، فبشر، ہا میم پیش ہم، فبشرہم، با زیر بی، فبشرہم بی، عین زبر ع، فبشرہم بعذاب، ذال الف زبر ذا، فبشرہم بعذاب، وقف کرنے سے زال الف با زبر ذاب، فبشرہم بعذاب. اب یہاں پر اخفاء شفوی ہوگا اس لیے کہ میم ساکن کے بعد با ہے، غنہ اور اخفاء کے ساتھ پڑھیں گے. جیسے فبشرہم بعذاب. اب اس کے بعد جو تیسرا میم ساکن کا جو تیسرا قاعدہ ہے وہ اظہار شفوی ہے. اب اظہار شفوی کا قاعدہ کیا ہے کہ میم ساکن کے بعد با اور میم کے علاوہ، یعنی با اور میم دونوں نہیں، اس کے علاوہ کوئی بھی حرف خاص طور سے واو یا فا آئے تو پھر کیا ہوگا، میم کو ظاہر کر کے پڑھیں گے. جیسے اردو میں ہم تم کی میم پڑھتے ہیں. یہاں پر دیکھیے ہم فی ہا، ہا میم پیش ہم، فا یا زیر فی،
ہم فی ہا الف زبر ہا ہم فی ہا ہم فی ہا لکم دینکم لام زبر ل کاف میم پیش کم لکم دال یا زیر دی لکم دی نون پیش نو لکم دینو کاف میم پیش کم لکم دینکم. اب یہاں میم ساکن ہے، با اور میم کے علاوہ دال ہے، تو یہاں پر جو میم ہے ظاہر کر کے پڑھیں گے. آگے دیکھیے لم یلبسو لام میم زبر لم یا لام زبر یل لم یل با زبر ب لم یلب سین واو پیش سو لم یلبسو. یہاں پر بھی کیا ہوگا؟ اظہار شفوی ہوگا، میم کو ظاہر کر کے پڑھیں گے. جیسے لم یلبسو ام لم تنذرہم ام لم تنذرہم حمزہ میم زبر ام لام میم زبر لم ام لم تا نون پیش تن ام لم تن ذال را زیر ذر ام لم تنذر ہا میم پیش ہم ام لم تنذرہم. یہاں پر بھی اظہار شفوی ہوگا، یہاں پر بھی اظہار شفوی ہوگا، دونوں جگہ کی میم کو ظاہر کر کے پڑھیں گے. ام لم تنذرہم لہم اجر لام زبر ل ہا میم پیش ہم لہم حمزہ جیم زبر اج لہم اج را دو پیش رن لہم اجر. محترم ناظرین سامعین، آج کے ویڈیو اور سبق میں بس اتنا ہی. ملتے ایسی اگلی اچھی اور اچھے سبق میں. تو اگر ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو ضرور لائک کیجیے، اپنے دوست احباب میں اس کو زیادہ شیئر کیجیے. چینل پر نئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.